السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہماری ایپیسوڈ 4 ہے ہماری سیریز گرہیں کی، اور اگر آپ لوگوں کے تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے کرافٹ مینا بازار، اور جس میں ہم بہت مزے کے کرافٹس کریٹ کرتے ہیں۔ آج میں امی کے گھر آئی ہوئی تھی اور مجھے اپنے پرانی چیزوں کو دیکھ کے اس قدر وہ ٹرم ہے نا پرانی کیا کہتے ہیں، اتنی بری طریقے سے وہ میموریز ہٹ کی مجھے کہ اس چھوٹے سے کارنر پہ جس پہ اب یہ لگ چکا ہے، آگے بورڈ آ گیا ہے، اس سوئچ کے پاس بیٹھ کے میں اپنا ساری رات بیٹھ کے کام کیا کرتی تھی، اور فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ اور میرا یہ کرافٹ کا کام ایسا ہوتا تھا کہ اس میں آپ کو پنکھا بھی نہیں چلانا ہوتا تھا، اور پسینے سے شرابور، گرمی ہو یا سردی ہو، اس ڈو کے کام میں تو آپ ایسے ہوتا تھا کہ آپ نے بالکل ٹیمپریچر کمرے کا سیٹ رکھنا ہے، پنکھا بھی نہیں آپ چلا سکتے تھے، اور شدید گرمی ہو یا شدید سردی ہو، ساری رات میں بیٹھ کے کام کرتی تھی، اور مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے اپنے جرنلزم میں کر رہی تھی اور اس کے ساتھ مجھے اس کام کا اتنا شوق کیوں تھا، اور کس کام کا ہے یہ میرا ہنر۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو میں اس کو بھی چھوڑ نہیں سکتی، پھر مجھے ویڈیو کریئٹنگ کا بھی اس وقت سے، اگر میں اپنے وہ میموری کارڈز آج اس ٹائم نکال کے دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آج سے 15 17 سال 20 سال پہلے کہ میرے پاس اتنی میموریز کیوں ہیں، اور اتنی لمبی ویڈیوز جن کو اب ہم ولاگ کہتے ہیں تو وہ کیوں ہیں۔ یہ کینڈل اس وقت میں نے یہ پوری ویکس کی بنائی تھی۔ یہ جو اس ٹائم کینڈل ورک بہت ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے، یہ ہم نے خود سے کریٹ کیے ہوئے سانچوں میں یہ کینڈل بنائی تھی۔ یہ کرسمس ٹری ایک قسم کا بنایا تھا، اور یہ ہمارا آئس کریم کپ تھا، اور اس کے اوپر یہ چیریز اینڈ پائن ایپلز سارے ہم نے ویکس سے کریٹ کیے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اتنا زیادہ ایفرٹ کیوں کر رہی ہوں اس کی گروتھ میں، کہ یہ چینل بہت اچھا گرو کر جائے۔ اور اس فوائل مرر سے تو مجھے اتنا پیار ہے، اور آج تک اب جو میں نے نیو بنائے ہیں، کبھی کبھار میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ یہ اتنی پرانی چیزیں میں اس وقت بھی بناتی تھی، پھر ان کا بالکل بیچ میں ختم ہو گیا، پر میں نے ان کو کریٹ کرنا نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنا ہوم ورک یا میرے اندر سے وہ ہنر نہیں نکل پایا۔ کیوں نہیں نکل پایا یہ مجھے نہیں پتا، اور یہ میرے کس کام کا ہے مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ سب کیوں، یہ آپ کو سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہے، جس چیز کی طرف آپ بار بار کھنچے جا رہے ہو، یہ کیوں ہے۔ کیا یا تو آپ اس کو پالش کر کے اس میں فلی آپ چلے جاؤ، اور اس میں آپ اپنا کریئر چوز کر لو، یا پھر اگر یہ چیز اچھی ہے، یہ آپ کو بینیفٹ دے گی ان ایوری وے، آپ کی لائف میں، آپ کے شریعہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ اس کو ضرور، اس سے آپ کے ریلیجن پہ کوئی وہ نہیں آ رہا، فرق نہیں پڑ رہا، یعنی کہ کوئی ڈسٹربنس نہیں کریٹ ہو رہی ہے، تو آپ اس پہ ضرور کام کرو، اس کو ضرور پالش کرو۔ ہاں پر اس ٹائم جو ہے نا، آپ کو خود ہی اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ 10 سال بعد اگر میں اس کو کہوں کہ میں 10 سال تک کافی زیادہ میں نے بزنسز ٹرائی کیے، کافی زیادہ، پر میں واپس اس چیز پہ شاید اس لیے آ گئی جو میں کہیں چھوٹے ہوتے کرتی تھی، کہ شاید یہی مجھے کریئر اسی میں اب بنانا ہے، مجھے اسی کو ہی پالش کرنا ہے، مجھے اسی ہنر کو لے کے آگے چلنا ہے، اور یہ مجھے خود اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ کسی نے اٹھ کے مجھے نہیں بتانا۔ آپ جتنی چھوٹی عمر سے اپنے بارے میں ایفرٹ کرنا شروع ہو جاتے ہو نا، آپ اتنی جلدی آپ جلدی نہیں، میں اس کو کہوں گی، اگر آپ دیکھو تو 12 13 سال سے میں ایک بزنس فیلڈ لائن میں ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں سیکھ رہی تھی، اس سے پہلے میں کر رہی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ رات سوئے اوور نائٹ اور آپ نے صبح اٹھے اور آپ کہیں پہنچ گئے۔ یہ کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کچھ بننا ہے،
آپ کسی بھی ایج میں ہو تو آپ ابھی اسی وقت سے سٹارٹ کر دو. آپ یہ مت سوچو کہ یہ 10 سال کا ہوں، 9 سال کا ہوں، 12 کا ہوں، 15 کا ہوں. کچھ سال بعد. اور مجھے یاد ابھی بھی اچھے سے پڑتا ہے کہ میں 4th کلاس میں تھی جب میں نے پہلا ایک باسکٹ کریٹ کی تھی، ایک گھر کی تھیم کریٹ کی تھی، اور میری وہ اسکول میں وہ دی بیسٹ تھی ایگزیبیشن میں. پر اب میرا دماغ بہت بند ہو گیا. اب آپ کہہ لو نا کہ مجھے وہ آئیڈیاز بہت مشکل سے میں کریٹ کرتی ہوں کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کیونکہ آپ سب کے لیے اتنا سوچ رہے ہوتے ہو. جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی سراؤنڈنگز، آپ کے باقی جو آپ سے جڑے ہوئے رشتے ہیں یا باقی آپ سے جڑی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، آپ ان کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہے ہوتے ہو. پر وہ آپ کے جب تک ان کو آپ کی ضرورت ہے نا، وہ تب تک آپ کے ساتھ ہیں. اگر وہ بچے ہیں آپ کے، تو جب تک وہ چھوٹے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. جیسے ہی وہ انڈیپینڈنٹ اس میں آ جائیں گے یا وہ شعور میں آ جائیں گے تو ان کو بھی آپ کی ضرورت ختم ہو جائے گی. تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو سیکنڈ کسی بھی ایج میں مت کرو، چاہے آپ جس بھی ایج میں ہو، اور آپ جس بھی آپ کے جتنے بھی اس ٹائم وہ ہے نا امپورٹنٹ ذمہ داریاں ہیں آپ کی، اہم ترین. سب سے پہلے آپ اپنی ذات کو رکھو، کیونکہ میں نے نہیں رکھا، اور مائیں نہیں رکھ پاتی ہیں، ان کے لیے بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. پر میں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ دنیا بہت بے حس ہے. میں شاید اب اپنے بچوں کے لیے ہو جاؤں اپنی ذات کی وجہ سے، یا میرے بچے میرے لیے ہو جائیں، بہن بھائی کے لیے ہو جائے، بھائی بہن کے لیے ہو جائے، اولاد ماں باپ کے لیے ہو جائے، یا ماں باپ اولاد کے لیے ہو جائیں. اور اس ٹائم تو ہم اس معاشرے میں یہ چیز اتنی زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اس ٹائم بہت بے حس ہو چکا ہے. ہر کسی کو بس اپنی چاہیے، اپنی. جب اس کی سامنے والے کی ضرورت ہے تو آپ اس کے ساتھ بس ہر چیز وہی ہے، اور جیسی آپ کی ضرورت ختم، پھر آپ نے اس کو چیک بھی نہیں کرنا کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے. اب جو اس ٹائم وقت ہے نا، آپ اگر سوشل میڈیا پرسن ہو تو اگر آپ کچھ ٹائم کے لیے نہیں ہو سامنے، تو اگر آپ بہت بڑے انفلوئنسر ہو اور بہت اچھے ہو تو کچھ وقت کے لیے دنیا والوں نے آپ کو ڈھونڈنا ہے. اس کے بعد آپ کہیں کے نہیں رہو. مطلب اگر آپ کہیں چلے گئے ہو یا آپ کہیں آف دا اسکرین ہو گئے تو کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ اب یہ کہاں چلا گیا ہے. کسی نے آپ کی اپڈیٹ نہیں لینی. دنیا نے آگے چلے جانا ہے. آپ کو اپنی دین کا، اپنی دنیا کا اور اپنی آخرت کا خود خیال رکھنا ہے. اپنی فائنینشلی، اپنی فزیکلی، اپنی مینٹلی ہیلتھ کا بھی آپ کو خود خیال رکھنا ہے. اس دور میں رہتے ہوئے ہر حال میں آپ کو اپنا بیک اپ خود رکھنا ہے. اب بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں جن کی لوگ فکر کرتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس وہ ہیں کسی بھی وے میں جو آپ کی تھوڑی بھی فکر کرتے ہیں، تو وہ انسان اس ٹائم بہت لکی انسان ہے کہ اگر اس کے پاس اچھے دوست ہیں، اچھے والدین ہیں، اچھی اولاد ہے، تو وہ اس دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. کبھی ہم اتنی عجیب طریقے کی نیوزز آج کل خبریں سنتے ہیں کہ وہ دل کو ہلا دیتی ہیں. تو اب اپنے قریب اگر کوئی بھی آپ کے پاس رشتہ ہے جو کہ اچھا ہے تو اس کو بہت سنبھال کے رکھو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو چاہے وہ جس بھی صورت میں ہے اس کو بہت سنبھال کے رکھو. اگر کچھ بھی اچھا لگا ہو تو سبسکرائب.